یہ سمجھ آئی آپ کو؟ تو مومن کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ حق بات کو قبول کر لے جہاں کہیں پائے، یہاں تک کہ شیطان سے بھی پائے اگر حق بات تو اسے بھی قبول کر لے۔ کوئی مولوی کہہ سکتا ہے ربانی تم لوگوں کو گمراہیت کی طرف لے جا رہا ہے، اگر وہ شیطان ہے تو تمہیں حق بات بتلائے گا کیسے؟ آؤ اس کی بھی دلیل ہے بھائی، صحیح بخاری صحیح مسلم اٹھاؤ، حضرت ابو ہریرہ کا وہ واقعہ یاد کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقات اور خیرات کے اوپر مقرر کیا تھا کہ اس کی دیکھ ریکھ کریں۔ رات کو سوئے، چور آیا، چور کا ہاتھ پکڑا، کہا تو کیوں بھر رہا ہے بوری میں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو اس آدمی نے کیا کہا مجھے چھوڑ دو، کل سے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ پھر چھوڑ دیا، دوسرے دن پھر وہی چور آیا، پھر گلہ بھرنے لگا، پھر اس کو پکڑا، پھر کہا نہیں آؤں گا، تیسرے دن پھر آیا، پھر ہاتھ پکڑا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا چھوڑ دو تمہیں میں ایک اچھی بات بتلاتا ہوں، کہنے لگے کون سی بات؟ کہا دیکھو جب تم سویا کرو تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، تو میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ صبح جب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا، وہ آدمی کون تھا، پہچانا تم نے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آدمی تھا، مجھے ایک بات بتا کے گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھو تو میں نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا، ہے تو جھوٹا پر تمہیں حق بات بتلا کے گیا ہے۔ اللہ اکبر، ہے تو وہ جھوٹا کذاب ہے لیکن تمہیں حق بات بتلا کے گیا ہے۔ اس لیے اے میری امت کے لوگوں، اگر آیت الکرسی پڑھ کے سو تو تمہارے اوپر شیطان غالب نہیں آ سکتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حق بات مومن کی یہ شان ہے کہ اگر شیطان بھی بتلائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ ہے کبر، حق بات یعنی کبر کی تعریف یہ ہے کیا کہ بطر الحق وغمت الناس، یعنی اے رد الحق، حق کو رد کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو یہ کبر ہے۔ اور کبر جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه کبر، یعنی جس کے دل میں کبر ہوگا ذرے کے برابر بھی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا جناب علی، اللہ اکبر، آپ یہ بتلائیں کہ ہمارے دادا حضرت آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی، یا انہوں نے کیسے دعا کی اور توبہ کی؟ کیا کسی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی؟ ہرگز نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کسی کو وسیلہ نہیں بنایا، اور جتنی بھی روایتیں اس تعلق سے آتی ہیں یہ ساری روایتیں جو ہے موضوع ہیں، گڑھی ہوئی ہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے قرآن کریم کے اندر آتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فتاب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھے اور اسی کلمات کے ذریعے سے انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ چنانچہ دوسری سورہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کلمات انہوں نے کیا کہا، وہ اللہ سے انہوں نے کیا سیکھا، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمارے پر رحم نہ فرمائے گا، اگر ہمیں تو مغفرت نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہم گمراہ ہو جائیں گے اور ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارے اوپر رحم فرما، اور ہم نے ظلم کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اور جو روایت آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اسے، یہ تمام سب موضوع روایات ہیں اور گڑھی بھی باتیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک آدمی پانچوں وقت بھی نماز پڑھتا ہے لیکن وہ آدمی فلم بھی دکھاتا ہے، کیا اس کا عمل کیا قبول ہوگا؟ میرے بھائی، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ تو اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے نا۔ اگر وہ سچے نیت سے اور اپنے ارکان، اپنے سجدے، اپنے رکوع سب کچھ صحیح ڈھنگ سے کر رہا ہے تو یقیناً انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اس کی نماز قبول ہوگی۔ رہا اگر وہ فلمیں دیکھتا ہے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ سوال، ہندو پاک بنگلہ دیش میں تقریباً شرک عام ہے لیکن الحمدللہ سعودیہ عربیہ میں اس گناہ کبیرہ سے پاک ہے، اور یہاں پر تقریباً مقیم ہندوستانی، پاکستانی، بنگالی ہیں، وہ دین کی تعلیم سے کتنا علم رکھتے ہیں اسے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اب ان ملکوں اور دیگر جہاں میں ایسے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے کیا علاج ہے یا اس پر کون سی دوا مناسب ہوگی؟ مہربانی کر کے روشنی ڈالیں۔ میرے عزیز، میرے بھائی،
इनका इलाज वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और वही दवा मुनासिब है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। और इलाज ये है कि शिर्क के जितने भी निशानियां हैं, मदाहिर हैं, उनको खत्म कर दिए जाएं। जितने भी गैरुल्लाह के नाम पर पूजे जा रहे हैं, इन सबको इस रुए जमीन से मिटा दिया जाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान और अल्लाह के कुरान और नबी की सुन्नतों को नाफिज किया जाए। इंशाअल्लाह तबारक तआला इस उम्मत की ये बीमारी दूर हो जाएगी। यही इसका इलाज है। करना चाहिए या नहीं? जो हदीस बयान करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद की, क्या वो हदीस सही है या कि ज़ईफ है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज तक रफ़ा यदैन की है या कि कभी की है, कभी नहीं? कुरान और हदीस की रोशनी में बराह करम बताएं, वजाहत करें। मेरे भाई, रफ़ा यदैन की हदीसें सही हदीसों से साबित हैं, और एक नहीं बल्कि रफ़ा यदैन की हदीसें उन सहाबा से मरवी हैं जो जिन्हें अशरे मुबश्शरा कहा जाता है। उन सबों ने रफ़ा यदैन की हदीस को जिक्र किया है और बयान किया है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्र तक यहां तक कि अल्लाह से आपने मुलाकात की है, उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क्या कहते हैं रफ़ा यदैन करते थे, आपने कभी छोड़ा नहीं है। ना ही ये रफ़ा यदैन की हदीसें मनसूख हैं, बल्कि ये सिर्फ अंधी तकलीद का नतीजा है कि सही हदीसों को छोड़कर ज़ईफ हदीसों की तरफ रुजू किया जाता है। सिर्फ ये कि हमारे मुर्गे की एक टांग अलग रहे और हमारे इमाम की बात, और कोई हकीकत इसकी नहीं। अब्दुल्ला इब्न मसूद की रिवायत ये मुस्तरब है, और बहरहाल इसके अंदर ज़ौफ है, इसमें कोई शक नहीं। और इस पे लंबी बहसें हो चुकी हैं, और आप किताबों की तरफ रुजू, सही बुखारी आप उठाएं, मुस्लिम उठाएं, अहादीस की तरफ रुजू करें, इंशाअल्लाह ताला आपको रुजू करें, इंशाअल्लाह ताला आपको हक मिल जाएगा। मैंने हज किया लेकिन मस्जिद नबी और रोज़े रसूल की ज़ियारत नहीं की, क्या मुझ पर कफ़ारा आयद होता है? हरगिज़ नहीं जनाब अली, आपने हज किया, हज करने से और मस्जिद नबी की ज़ियारत करने का कोई ताल्लुक नहीं, समझ रहे? मस्जिद नबी की ज़ियारत एक अलग चीज़ है और हज करना एक अलग चीज़ है। आपने हज किया, तवाफ़ इफ़ादा आखिरी तवाफ किया आपने, और अलविदाई तवाफ करके आप वहीं से अपने वतन वापस जा सकते हैं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और जो लोग ये हदीसें बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने मेरी इस खबर की ज़ियारत नहीं की उसने मेरे ऊपर जुल्म किया, ये किया, ये तमाम सब चीजें मौजू और इस ताल्लुक से जितनी भी रिवायात हैं सब गढ़ी हुई बातें हैं, इसकी कोई अहमियत और इसकी कोई हकीकत नहीं है, और आपके ऊपर कोई कफ़ारा नहीं है। जबकि हर आदमी यही कहता है कि हमारे पीछे चलो जन्नत में चले जाओगे, जबकि हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जन्नत में तो वही जाएगा जो एक हाथ में अल्लाह के कुरान और दूसरे हाथ में सुन्नत को पकड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों को कौन बतलाए और काम है मेरे ऐसे लोगों को भाई कुरान और सुन्नत का क्या मकाम है और उसकी क्या अहमियत है। इंशाअल्लाह तबारक तआला धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे और अल्लाह के रास्ते पे आ जाएंगे। अगर इत्तेफाकन हमारी फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए या नहीं? जो हदीस बयान करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद की, क्या वो हदीस सही है या कि ज़ईफ है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज तक रफ़ा यदैन की है या कि कभी की है, कभी नहीं? कुरान और हदीस की रोशनी में बराह करम बताएं, वजाहत करें। मेरे भाई, रफ़ा यदैन की हदीसें सही हदीसों से साबित हैं, और एक नहीं बल्कि रफ़ा यदैन की हदीसें उन सहाबा से मरवी हैं जो जिन्हें अशरे मुबश्शरा कहा जाता है। उन सबों ने रफ़ा यदैन की हदीस को जिक्र किया है और बयान किया है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्र तक यहां तक कि अल्लाह से आपने मुलाकात की है, उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क्या कहते हैं रफ़ा यदैन करते थे, आपने कभी छोड़ा नहीं है। ना ही ये रफ़ा यदैन की हदीसें मनसूख हैं, बल्कि ये सिर्फ अंधी तकलीद का नतीजा है कि सही हदीसों को छोड़कर ज़ईफ हदीसों की तरफ रुजू किया जाता है। सिर्फ ये कि हमारे मुर्गे की एक टांग अलग रहे और हमारे इमाम की बात, और कोई हकीकत इसकी नहीं। अब्दुल्ला इब्न मसूद की रिवायत ये मुस्तरब है, और बहरहाल इसके अंदर ज़ौफ है, इसमें कोई शक नहीं। और इस पे लंबी बहसें हो चुकी हैं, और आप किताबों की तरफ रुजू, सही बुखारी आप उठाएं, मुस्लिम उठाएं, अहादीस की तरफ रुजू करें, इंशाअल्लाह ताला आपको हक मिल जाएगा। मैंने हज किया लेकिन मस्जिद नबी और रोज़े रसूल की ज़ियारत नहीं की, क्या मुझ पर कफ़ारा आयद होता है? हरगिज़ नहीं जनाब अली, आपने हज किया, हज करने से और मस्जिद नबी की ज़ियारत करने का कोई ताल्लुक नहीं,
समझ रहे? मस्जिद नबवी की जियारत एक अलग चीज है और हज करना एक अलग चीज है। आपने हज किया, तवाफ इफादा आखिरी तवाफ किया आपने और अलविदाई तवाफ करके आप वहीं से अपने वतन वापस जा सकते हैं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और जो लोग ये हदीसें बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने मेरी इस खबर की जियारत नहीं की उसने मेरे ऊपर जुल्म किया, ये किया, ये तमाम सब चीजें मौजू और इस ताल्लुक से जितनी भी रिवायात हैं सब गढ़ी हुई बातें हैं, इसकी कोई अहमियत और इसकी कोई हकीकत नहीं है और आपके ऊपर कोई कफारा नहीं है। जबकि हर आदमी यही कहता है कि हमारे पीछे चलो जन्नत में चले जाओगे, जबकि हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जन्नत में तो वही जाएगा जो एक हाथ में अल्लाह के कुरान और दूसरे हाथ में सुन्नत को पकड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों को कौन बतलाए और कुरान और सुन्नत का क्या मकाम है, उसको क्या करे? मेरे अजीज, आप बतलाएं ऐसे लोगों को भाई कुरान और सुन्नत का क्या मकाम है और उसकी क्या अहमियत है। इंशाअल्लाह तबारक तआला धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे और अल्लाह और कुरान और सुन्नत का क्या मकाम है, उसको क्या करे। मेरे अजीज, आप बतलाएं ऐसे लोगों को भाई कुरान और सुन्नत का क्या मकाम है और उसकी क्या अहमियत है। इंशाअल्लाह तबारक तआला धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे और अल्लाह के रास्ते पे आ जाएंगे। अगर इत्तेफाकन हमारी फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो क्या हम जोहर की फर्ज नमाज के साथ फजर भी अदा कर सकते हैं क्या? और वो जमात ही के साथ 2 रकात पर सलाम फेर कर दूसरी 2 रकात पर फजर या जोहर की फर्ज पूरी कर सकते हैं? दलील क्या है? मेरे अजीज, मेरे भाई, जब आपकी फजर की नमाज किसी वजह से इत्तेफाकन कज़ा हो जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी याद आए उसको फौरी तौर पर अदा करें। समझ रहे? मसलन अगर मेरे भाई, जब आपकी फजर की नमाज किसी वजह से इत्तेफाकन कज़ा हो जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी याद आए उसको फौरी तौर पर अदा करें। समझ रहे? मसलन अगर आप सो गए गफलत से और आपकी नींद बेदार हो गई, दिन निकल आया, तो आपके ऊपर जरूरी है कि आप जो है वजू बना के नमाज पढ़ लें, वो उसकी अदा। आपको ज़ोहर तक ताखीर करने की क्या जरूरत है? काफिर सलाम करे तो उसको क्या जवाब दें? जैसा वो सलाम करे उसी तरह से उसको पलट दें। और अहले किताब सलाम करें तो क्या जवाब दें? अहले किताब, काफिर, मुशरिक, जितने भी गैर मुस्लिम जो हैं वो जैसा कह रहे हैं, मसलन ये कहें कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, समझ? और या मैं उसको सलाम करूं तो किस तरह करूं? आप उसको सलाम नहीं कर सकते, सलाम में आप पहल न करें, यह ममनू है शरीयत के अंदर। वो कौन लोग थे जिनके जन्नती होने की दलील कुरान और हदीस रसूल देती है? उन लोगों का अमल कैसा था और उनके दरमियान सुन्नत की क्या इज्जत थी? और अगर इस वक्त भी कोई आदमी कुरान और सुन्नत का पाबंद हो जाए तो क्या यही दलील उस आदमी के लिए भी है? कुरान और हदीस की रोशनी में बताएं। बेशक मेरे अजीज, अगर कोई शख्स कुरान और सुन्नत का पाबंद है तो बेशक इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया है कुरान करीम के अंदर कि जो लोग अल्लाह की और उसके रसूल की इत्तिबा करते हैं तो वो क़यामत के दिन सिद्दीकीन, शुहदा के साथ और नबियों के साथ वो उठाए जाएंगे। समझ रहे? इंशाअल्लाह तबारक तआला उनका बेशक वही हदीसें इनके ऊपर भी आएंगी। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, हम दोनों तकरीबन 10 साल से एक साथ रहते हैं। हमेशा बात पर झगड़ा फिर होता है, फिर बात करना बंद कर देता है। इस तरह 10 साल गुजर गया। हमेशा की तरह मैं जाकर उसे मनाता हूं और जब कोई हदीस या कुरान का हवाला देता हूं तो जवाब में कहता है कि मुझे सब मालूम है, बतलाने की कोई जरूरत नहीं। अभी फिर वो बातचीत करना बंद कर दिया है। अब बताएं किस तरह पेश आए, मेहरबानी होगी। मेरे भाई, वो आपका दोस्त जो है ना, वो जाहिलों की उन किस्मों में से है। जाहिलों की 3 किस्में हैं, पता है आपको? एक जाहिल वो है जो इस बात को जानता है कि वो जाहिल है, नंबर 1। दूसरा जाहिल वो है जो इस बात जाहिल है लेकिन वो नहीं जानता है कि वो जाहिल है, हाँ। और तीसरा जाहिल वो है जो जाहिल है लेकिन वो जानता है कि मैं जाहिल नहीं हूं। तो ये और एक शख्स वो है जो आलिम है, इल्म रखता है ना, लेकिन वो जानता है कि उसको इल्म है। बहरहाल इस तरह आलिमों को, तो ऐसा ये जाहिल है जिसको इल्म नहीं है, लेकिन जब उससे कोई बात कीजिए तो कहता हमको सब मालूम है।
یہ ایسا جاہل ہے جو یہ جانتا ہے کہ اسے سب معلوم ہے، یہ ان جاہلوں میں سے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے نا کہ جاہل دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے، جاہل دوست سے دانا دشمن، عقل مند دشمن جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جاہل ہے، اس کو سمجھاؤ کہ تو جاہل ہے بھائی، اب بات چیت بند کر دیتا ہے، اگر وہ پرہیزگار ہے اچھا ہے تو ٹھیک ہے اس کو مناؤ، لیکن 10 سال سے اگر اس کی صحبت وہ ویسے ہی کتے کی دم کی طرح ٹیڑھا ہی کا ٹیڑھا رہا تو پھر کیا فائدہ ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے؟ ایسے لوگوں سے تو دور ہی رہے تو بہتر ہے۔ بہرحال یہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کی محبت ہے کہ آپ جا کے اس کو مناتے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال عقل مند لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، جاہلوں کو کیا بنانا دوست۔ سوال، اگر کافر اپنے گھر پر کھانے کے لیے بلائے اور خاص کر ایک ہی پلیٹ میں کھانے لگے بلائے تو ایسا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بہتر دیکھیں، جہاں تک جواز کی حیثیت ہے، جائز اس حیثیت تک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک یہودی گزرا، آپ نے اس یہودی کو بلایا اور اپنے پلیٹ میں کھلایا۔ تو جہاں تک جواز کی بات ہے، بہرحال یہ تو حد تک اپنی سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اعراض کیا جائے، ہے نا، الگ پلیٹ لے کر کے کھایا جائے، کیا ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے کبھی اس کو دعوت دے کے بلا رہے ہیں کہ جناب علی یہ آئے گا کھائے گا تو کبھی اسلام لا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس کا ایسے ضرورت نہیں ہے، اسے نہیں لا سکتا، یعنی امید ہے کہ یہ نہیں آ سکتا راہ راست پہ، تو پھر ایسے لوگوں سے اتنی نرمگی کرنا بہتر نہیں ہے۔ بھائی میرے جن کا نمبر ہے ان کو پہلے دو نا بات کی۔ ہمارے ملک میں اکثر بدعتوں کی زیادتی ہے، ان اماموں کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، اگر وہ امام اس بات کو جانتا ہے کہ وہ بدعتی ہے یا وہ بدعتی اعمال کرتا ہے اور آپ نے اس کے اوپر حجت قائم کر دی ہے، اور ایسی بدعت جو بدعت مکفرہ ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے، یعنی غیر اللہ کے ذبیحے ذبح کرنا، غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے، استغفار، استدعاء، تو یہ وہ بدعت ہے جو کہ آدمی کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتی ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو ایسے کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ الگ سے نماز پڑھ لیں، وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں، اس کو دلیل دیں، اس کو سمجھائیں، ہو سکتا ہے وہ صحیح راستے پہ آ جائے، آپ اس سے بات میں حجت قائم کریں، اس کے اوپر پہلے حجت اور دلیل قائم کریں، اگر وہ مانتا ہے اہلاً وسہلاً، نہیں مانتا ہے تو خلاص۔ ابھی آپ نے شرک کے تعلق سے جو آیت پڑھی، اس کا آیت نمبر اور سورہ کا نام بتائیں۔ سورہ لقمان ہے، شرک کے تعلق سے سورہ لقمان، اور آیت نمبر میرا خیال ہے کہ 1 یا 2 ہے، یہ پہلی آیت ہے، وہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرا خیال ہے وہی سے شروع ہو رہی، وقال لقمان، یہی سے شروع، بہرحال پہلی یا دوسری آیت، پہلی دوسری آیت ہے وہ۔ اچھا جناب، ختم تراویح کے بدلے حافظ نہ ہونے پر سورہ تراویح یعنی الم تری کیف سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک 2 بار کر کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ ایسا سورہ تراویح پڑھنا حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ اگر حافظ موجود نہ ہو تو تراویح کیسے پڑھیں؟ اور تراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا سورہ تراویح پڑھنا بہتر ہے؟ میرے بھائی، ہمارے ہاں یہ رواج عام ہے، حافظ قرآن نہ ہو تو پھر وہ الم تری والی تراویح پڑھتے ہیں اور ڈبل کر کے اس کو دہراتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ جہالت۔ آپ کہو گے اتنے بڑے بڑے محدث، اتنے بڑے، ہاں جاہل ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث کہ انہوں نے اپنے غلام ذکوان کو یہ حکم دیا کہ وہ قرآن کو، نفلی نماز قرآن کو دیکھ کر کے پڑھائیں، چنانچہ وہ قرآن کو دیکھ کر کے پڑھاتے تھے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ تو جب یہ حدیث موجود ہے تو اس حدیث کی روشنی میں اگر کسی کو قرآن نہیں یاد ہے، پورا حافظ نہیں ہے، تو پھر وہ قرآن کو دیکھ کر کے نفلی نماز، فرض نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، لیکن نفلی نماز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ حکم دے رہی ہیں، اور ظاہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ جانتی ہیں، انہوں نے حکم دیا کہ تم پڑھا سکتے ہو، پڑھائیں، تو وہ پڑھاتے تھے، اور صحابہ کرام کے اندر یہ چیز معروف تھی، کسی نے اس کو نکیر نہیں کی، اس لیے یہ بجائے اس کے کہ اسی علم ترا کو 10 بار کر کے روٹا جائے، اس کی ضرورت نہیں۔ اور علم ترا سے لے کر کے والناس تک کتنی سوریں بنتی؟ میں سمجھتا 8 سوریں ہو جاتی، تو 8 رکعت تو ہو گئی تراویح، لیکن اب وہ جو 20 ہے تو اس کو تو 20 ہی والے ایسا کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں
ہے نا, BC والے ایسا کرتے ہیں, اس کو ڈبل ڈبل کر کے پڑھتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. قرآن دیکھ کر کے امت کو, پیچھے مقتدیوں کو پورا قرآن آپ ان کو سنائیں, یہ افضل ہے. قرآن دیکھ کر کے پڑھنا, یہ جس کو نہیں یاد ہے بہتر ہے کہ وہ قرآن دیکھ کر کے پڑھے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ربانی صاحب یہ مثال دیتے ہیں کہ آج بھی سعودی عرب میں قرآن و حدیث کا قانون برسر اقتدار میں ہے, لیکن یہ کس حدیث کا قانون ہے کہ کسی حاکم یا کسی بادشاہ کے آنے پر اس کا استقبال ہر جگہ گلی گلی اور اس کی تصویر بنا کر اس کے استقبال کی جائے. اگر یہ قرآن و حدیث ہے تو آئندہ یہ مثال نہ دیں. میرے عزیز, میرے بھائی, الحمدللہ یہاں کی عدالتوں میں قرآن و حدیث نافذ ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جاتے ہیں, اور اس بات کو پوری دنیا جانتی ہے. پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے, اور دشمن بھی اس بات کو جانتا ہے کہ یہاں کا نظام وہ نظام نہیں ہے ہجڑوں والا. کون سا نظام؟ یورپ کا, مغرب کے کتوں کا نظام. الحمدللہ یہاں کا دستور قرآن و سنت ہے. اللہ کا شکر ہے, اس بات کو دشمن بھی مانتا ہے. اور جہاں تک آپ برائیوں کی بات کر رہے ہیں, میرے عزیز, ہر دور میں برائیاں رہی ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے شر کو بھی پیدا کیا ہے اور خیر کو بھی پیدا کیا ہے, اور دونوں رہیں گی اور دونوں آپس میں رہیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں قرآن و حدیث کا قانون نافذ ہے تو کیا مطلب؟ قرآن و حدیث کا قانون نافذ ہے میرے بھائی, دستور ہے وہ. اب اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے. کوئی غلط کام کرتا ہے, کوئی چوری کرتا ہے, کوئی زناکاری کرتا ہے, کوئی بدکاری کرتا ہے, وہ اس کا ذمہ دار ہے. اور جہاں تک استقبال کی بات ہے تو میرے عزیز, اپنے امیر کی, اپنے حاکم کی کا استقبال کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی قوم طبیعت خراب تھی اور وہ اپنی قوم سے ان کو اٹھا کر کے مطلب مجلس میں لایا گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم, اے لوگوں اپنے سردار کا استقبال کرو. پوری جماعت کھڑ کر کے ان کا استقبال کیا. تو استقبال کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے اپنے مہمان کا. آپ جماعت کے ساتھ جا کر کے استقبال کریں اپنے مہمان کا, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو چیزیں اس کے اندر غلط ہوتی ہیں وہ غلط ہیں, کہیں بھی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور جہاں تک یہاں کے دستور کی بات ہے, الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ کے اندر ہم ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ یہ مثال دیں گے کہ الحمدللہ یہاں قرآن و سنت کا نظام ہے, اور قرآن و سنت دستور ہے, اور قرآن و سنت کے حساب سے عدالتوں کے اندر فیصلے ہوتے ہیں, قاضی مقرر کیے جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. ہماری حکومتیں کون سی ہیں؟ اور میں جب بھی کوئی بات کہا کرتا ہوں میں مقابلتاً وہ بات بیان کرتا ہوں میرے عزیز, مقابلتاً بیان کرتا ہوں. ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں, ہمارے ملکوں میں کیا ہے, سوچو ذرا, غور کرو. آپ کیوں سعودیہ کے پیچھے پڑے ہیں اور سعودیہ سے جل رہے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ اپنے وطن واپس چلے جائیں. کس نے آپ کو یہاں بلایا ہے؟ غلط بات ہے. اس طرح کی نعمت کی ناشکری نہ کریں. جو اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو اس دنیا میں نعمت دی ہے اس کی شکریہ ادا کریں, اپنے دائرے میں رہیں. ہمارا وہ کام نہیں. جن کا کام ہے جس ملکوں میں جو وہ اہل زبان ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں, بتلاتے ہیں, وہ جانتے ہیں. اس لیے ہرگز اس طرح کا تصور یا اس طرح کی باتیں یا یہ شیطانی وسوسے اور شیطانی چیزیں ذہنوں میں نہ پالیں. اگر آپ کو برا لگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی تم میں کا کوئی غلط کام, منکر چیز کوئی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو. اگر اس کے روکنے کی ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو اپنے زبان سے اس کو روکے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے. منکر چیز آپ دیکھیں, آپ کے زبان میں طاقت نہیں, آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں, تو آپ کم از کم اس کو برا سمجھیں. یہ ایمان کا آخری درجہ, آپ برا سمجھیں اس کو. میرے بھائی, آپ کیا یہاں کے علماء, یہاں کے مشائخ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ شر کی وہ کر رہے ہیں؟ میرے بھائی, اس دنیا کے اندر شر اور خیر دونوں پل رہے ہیں اور دونوں رہیں گے. اچھی چیزیں لے لو, بری چیزیں چھوڑ دو. کیا آپ کہو گے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تمام سب یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ میرے عزیز, میرے بھائی, ہر جگہ ہوتی ہیں برائیاں اور اچھائیاں. اچھائیوں کو لے لو, برائیوں کو چھوڑ دو, بات ختم. آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں. آپ کو اگر آپ کو طاقت ہے تو جائیں, آپ امیر کے پاس جائیں, کہیں ان سے کیا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم سے کیا ضرورت ہے اس تعلق سے سوال کرنے کی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس گئے گزرے دور میں جبکہ ہر پوری دنیا کے اندر یہ چیلنج کہاں ہے جہاں پہ اسلام کا نظام قائم ہو؟ کہاں ہے کہ نماز کے وقت مسجدیں دکانیں بند ہوتی ہوں؟ کہاں ہے کہ حیا کے لوگ اس طرح سے لوگوں کو نماز کی پابندی کا حکم دیتے ہوں؟ کہاں ہے عدالتوں میں قرآن و سنت کا دستور؟
جاؤ دیکھو رشوتوں پہ رشوتیں لے کر کے اس طرح سے سامنے گولی مارا ہے اور جناب علی چھوٹ کر کے موچھوں پہ تاؤ دے کے گزرتا ہے. ہرگز اس طرح یہ شیطانی یہ باتیں نہ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو آپ نے اپنے دل میں برا سمجھے، بات ختم ہو گئی. آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، ورنہ اہل علم موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، وہ سمجھیں اس کو. ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے. جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا گھر میں نماز ادا کیا جائے؟ کیونکہ جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں تقریباً ہر مسجد میں قبر ہے. آپ اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے جدوجہد کریں کہ اس قبر کو وہاں سے اکھاڑ کر کے آپ دوسری جگہ اس کو کیا کہتے ہیں منتقل کروائیں، پاک کریں اس مسجد کو. اللہ کا گھر ہے، وہ کسی کی قبرستان نہیں ہے. وہ اس لیے جب تک ایسا نہیں ہوتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت کوئی حرج نہیں ہے جہاں تک میرے علم کے حساب سے ہے. اگر آپ کو کچھ اور معلومات ہے تو بتا سکتے ہیں. جھوٹے اور برے لوگوں کی صحبت سے کیسے بچیں جبکہ کفیل الگ رہنے سے منع کرتا ہے؟ آپ نیک بن جائیں، صالح بن جائیں، اچھے بن جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صحبت کے اثر سے ہو سکتا ہے وہ جھوٹے اور برے لوگ بھی نیک ہو جائیں. آپ فجر کے وقت اٹھیں، جھوٹے لوگوں کو جگائیں، نماز پڑھائیں، جھوٹ بولنے سے روکیں، ہدایت دیں. اور اگر نہیں سہ سکتے، نہیں برداشت کر سکتے، کفیل کی مجبوری ہے تو کیا کریں گے؟ پھر تو یہ ہے کہ وہی ایک علاج ہے. اگر آپ کو اتنی چیز آپ کے دل میں ہے تو آپ چلے جائیں اپنے وطن، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. لیکن سونے کی حد تک آپ زیادہ تر اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیں. سونا ہو تو آپ اپنے کمرے میں جائیں یا انہیں نصیحت کریں جھوٹوں کو. کیا ہے جہاں لڑکا مطالبہ نہیں کرتا ہے مگر لڑکی کے ماں باپ اس کر کو جہیز دیتے ہیں، جہیز لڑکا طالب دیتے ہیں، کیا وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ معلوم کرو قرآن و سنت کی روشنی میں. جہیز کا مطالبہ لڑکا نہیں کرتا ہے لیکن لڑکی کے گھر والے دیتے ہیں. ہاں تو اگر وہ دیتے ہیں اپنی مرضی سے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے. اگر نیت یہ نہ ہو یا چھپکے سے کہیں کانوں میں نہ پھنکوا دیا گیا ہو، اگر وہ نیت اس کی صادق ہے اور وہ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں کچھ ہدیے تحفے تو کوئی حرج نہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں. حج کرنے کے بعد بھی لوگ بلو فلم دیکھتے ہیں، کیا ان کا حج قبول ہو گیا ہوتا ہے؟ بھائی حج تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بہرحال، لیکن جہاں تک یہ فسق و فجور کر رہے ہیں اس کا عذاب تو بہرحال ان کے گناہوں کو ان کو گناہ میں ڈالے گا ہی. اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی طرح مثال دی ہے ایسے لوگوں کو جو نیک عمل کر کے بعد میں برے اعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں غالباً اس عورت کی مثال، بڑھیا کی مثال دی ہے کہ جو کپڑا دھاگوں کو سلجھاتی ہے، دھاگوں کو لپیٹ کر کے خوب اچھے طریقے سے یعنی تہ پہ تہ لگاتی ہے، اور جب دھاگے بالکل صحیح ہو جاتے ہیں تو پھر ان دھاگوں کو کھول کے آپس میں ملا دیتی ہے. اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے 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 پھر جس طرح وہ بڑھیا پھر دھاگوں کو الجھا دیتی ہے، اسی طرح پھر یہ خلط ملط برائی کر کے اس میں ملا دیتے ہیں. تو ان کی جس طرح نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں، جس طرح نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں، اسی طرح برائیاں بھی نیکیوں کو کاٹتی ہیں، ختم کرتی ہیں. وہ کون سے گناہ ہیں جن کی توبہ نہیں ہے؟ ہر گناہ کی توبہ ہے، ہر گناہ کی توبہ ہے. شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، آدمی اگر اس سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. وہ ارحم الراحمین. کوئی گناہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جس کی توبہ نہیں ہے. اور دلیل قرآن و حدیث کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ سے نا امید نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. اللہ وحدہ لا شریک معاف کرنے والا ہے اور غفور الرحیم ہے. چلیں کچھ چند سوالات ہوں. کیا جنت اور دوزخ میں لوگ اب بھی موجود ہیں؟ معراج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دیکھ کر آئے ہیں تو ان کا حساب و کتاب ہو چکا تھا. میرے عزیز جنت و دوزخ تو موجود ہیں لیکن لوگ اس کے اندر موجود نہیں ہیں، لوگ اس کے اندر موجود نہیں ہیں. اور معراج میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز دکھلائی گئی ایک نمونے کے طور پر. اور پورا معراج جو تھا نا
नहीं है, लोग उसके अंदर मौजूद नहीं हैं। और मेराज में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चीज दिखलाई गई एक नमूने के तौर पर। और पूरा मेराज जो था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये पूरा मेराज ये मौजज़ा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो है एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, और फिर वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पे आपने सफर किया। पहला आसमान, दूसरा आसमान, जिब्रील को भी देखा, मूसा को भी देखा, ईसा को भी देखा, इब्राहिम को भी, सबको देखा। अब आप कहोगे इनको कैसे देखा जब ये मर गए? मेरे अजीज, ये सब पूरा नमूना था, एक सैंपल था। अल्लाह कैसे एक बिल्डिंग बनना होती है तो आप एक मॉडल बनाते हैं, पहले घर का एक मॉडल बना के रख दिया जाता है कि जनाब अली ये जो है मॉडल है इस घर का, और ये बना हुआ रखा है। तो वो मॉडल था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तमसीली तौर पर दिखा दिया गया था कि इस तरह के लोग हैं। तो ये है इस हदीस का मफहूम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखा। दोज़ख में ऐसे ऐसे लोगों को देखा, किसी के सर फोड़े जा रहे हैं, किसी की जुबानें काटी जा रही हैं, किसी को ऐसा, किसी को ऐसा, कोई अंगार में। ये तमाम सब नमूने थे जो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अपनी बंदों को बतलाने के लिए नबी के जरिए से उनको दिखाया था। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने। इंसान मरने के बाद क़यामत तक कब्र में रहता है या सीधा जन्नत या दोज़ख में चले जाते हैं? कब्र में रहता है, और जब अल्लाह वहदहु ला शरीक चाहेगा, जब क़यामत आएगी, उसको कब्र से उठाया जाएगा। बिला वजू के अज़ान देना कैसा है? क्या हमेशा बिला वजू के अज़ान दे सकते हैं? कुरान हदीस की रोशनी में मेरे भाई, अज़ान देने के लिए वजू शर्त नहीं है। अज़ान देने के लिए वजू शर्त नहीं है, बल्कि नमाज पढ़ने के लिए वजू शर्त है। हाँ, इसलिए कोई आदमी अगर बिला वजू अज़ान देता है तो कोई कबाहत नहीं, कभी भी दे। जिम्मी के माने क्या है, वजाहत करें। जिम्मी उस काफिर को कहते हैं जो इस्लामी ममलकत कायम हो जाने के बाद में उस मुल्क में रहते हैं, और उन लोगों के हिफाजत की जिम्मेदारी सरबराह ममलकत पे होती है, उस हाकिम मुसलमानों के अमीर पे होती है, और उनके इज्जत, उनकी आबरू, उनका माल, उनका सब कुछ उस वक्त तक जब तक कि वो मुआहदे पे रहते हैं, अमीरुल मुस्लिमीन जो है उसके ऊपर रहती है हिफाजत की, और वो उसके बदले हुकूमत के बैतुल माल को टैक्स दिया करता है। ऐसे आदमी को जिम्मी कहते हैं। समझ आया आपको? जिम्मा उठा लिया जाता है उसका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने औलाद थे और किन किन बीवियों से हुई, वजाहत करें। ये सीरत की किताबों में आप पढ़ें। आप तो मुझसे जो है पूरी तफसीलात तलब कर रहे हैं जनाब अली, किन किन क्या क्या औलाद थे, कितने थे, किन किन बीवियों से हुई। मेरे जहन में इस वक्त मुस्तहदर नहीं है कि किन किन बीवियों से। क्या बगैर तहारत कुरान की आयतें तिलावत की जा सकती हैं? बेशक की जा सकती हैं। बगैर तहारत मतलब बगैर वजू की। तहारत का मतलब वजू नहीं। तो आप कहें जनाब अली जनाबत की हालत में भी रब्बानी साहब ने कहा कि जो है जायज है ना, बगैर वजू के आप कुरान की आयतें तिलावत कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। मसलन रात में बीवी के साथ बिस्तरी के बाद सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लेना। हम बिस्तरी के बाद सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लेना, यानी आप तो मेरे भाई, हम बिस्तरी के बाद सोने से पहले हरगिज़ आप जो है आयतल कुर्सी ना पढ़ें, समझ। बल्कि अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो आप गुस्ल कर लें और उसके बाद सोएं। अगर अल्लाह आपको ये भी तौफीक ना दे, वजू बना लें। अगर इसकी भी तौफीक ना हो तो कम से कम अपने शर्मगाहों को धुल लें और सो जाएं। दुआ पढ़ करके जो सोने की दुआ है, आयतल कुर्सी ना पढ़ें। और अगर आपको पढ़ना है तो जिस वक्त बिस्तरे पे जाएं, है ना, उसी वक्त आयतल कुर्सी पढ़ लें और बाद में हम बिस्तरी के अपने बीवी से, तो क्या हरज है? आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? दिन भर लोग किसी भी हालत में अल्लाह का नाम लेते हैं, क्या ऐसा ले सकते हैं? बेशक किसी भी हालत में अल्लाह का नाम लिया जा सकता है। यहां तक कि आप हम्माम में भी जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेके जाते हैं, बिस्मिल्लाह औज़ु बिका मिनल अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। यानी वहां तक इस्लाम ने आपको इजाजत दी है कि हम्माम तक भी आप जो है, और दिल तो आपका अल्लाह अल्लाह करे तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। अच्छा, बस 2-3 सवालात और हैं, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं दिन में बराबर अल्लाह का जिक्र और नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन रात में जब सोता हूँ तो बुरा ख्वाब देखता हूँ, जबकि सोचा भी नहीं। इसलिए बुरा ख्वाब खत्म करने की कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरकीब बताई है तो बतलाइए। मेरे भाई, आप जो है दुआएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं वो आप पढ़ें। शाम की दुआ, सोने की दुआ, या कुरान की सूरह मुल्क है, सूरह जिन्न है, आप ये तिलावत करके सोएं। कम से कम आयतल कुर्सी पढ़ के, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़ के अपने हाथों पे फूंक के आप पूरे जिस्म के ऊपर उसको मल लें। हाँ, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है
اور انشاءاللہ تعالی برے خواب آنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر جو آواز سے کرتا ہوں تو دوسرے دن منہ کا گلا درد کرنے لگتا ہے، کیسے ذکر کرنا چاہیے؟ زور لگا کے۔ او ہو آپ اتنے زور سے کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ عبادت کرنے یا اس کی طاقت سے زیادہ ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ آپ کیوں اتنے زور سے حق مارتے ہیں کہ آپ کا گلا درد کرنے لگے؟ تو اللہ کا ذکر آہستہ سے کریں، پیار سے کریں، کیا ضرورت ہے آپ کو اتنا گلا پھاڑنے کی؟ غلط بات ہے، اس طرح عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اللہ کو آواز دے رہے ہیں، کسی گونگے بہرے کو نہیں دے رہے ہیں، اس لیے اللہ کو آپ آہستہ پکاریں۔ اللہ کا چہرہ مبارک اور آنکھ کا سنا ہوں کہ دیکھ لے تو جل جائے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے نہیں معلوم ہے بھائی کہ اللہ کا چہرہ مبارک اگر کوئی دیکھ لے اور آنکھ اس کی دیکھ لے تو جل جائے گا۔ البتہ میں نے یہ ضرور سنا ہے کہ کوئی پیر صاحب تھے، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، کوئی پیر صاحب تھے اور جناب علی ان کی شادی ہوئی اور ان کو شادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ دوستو اور بھائیو، اللہ کی توفیق سے حسب وعدہ آپ لوگوں کی فرمائش پر یہ ہفتہ صرف سوال و جواب کے لیے خاص کیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس مجلس میں انشاءاللہ تعالی جہاں تک میری معلومات ہوگی میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کا جواب دوں۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ جو بات مجھے معلوم ہوگی وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچاؤں گا، اور جو بات نہیں معلوم ہوگی اس کے لیے میں معذرت طلب کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا، سلف کا، صحابہ کا، ائمہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جو جانتے تھے وہ بتلاتے تھے، جو نہیں جانتے تھے وہ کہہ دیا کرتے تھے مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک علم ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے سینکڑوں سوالات پوچھے گئے، جس میں سے انہوں نے صرف 4 سوالات کے جوابات دیے، صرف 4 سوالات کے جوابات دیے، اور جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ رو رہے تھے، تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ امام دار الہجرہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کرنے کی توفیق بخشی اور آپ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ کر دین کی خدمت کرتے رہے، اب اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، کیا وجہ ہے آپ کے رونے کی؟ آخری وقت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام دار الہجرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بہت سارے سوالات پوچھے گئے، تقریباً ایک دفعہ سینکڑوں سوالات پوچھے گئے، لیکن میں نے ان سب کے جوابات میں نے نہ دیے، البتہ میں نے ان میں سے 4 سوالات کے جوابات دیے۔ میں ان 4 سوالوں کے جوابات کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ غلط ہوں گے تو کل اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے غلط جواب کیوں دیا،
تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ یہ امانت ہے، یہ دین ایک امانت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونپی ہے، ان کے ذریعے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس طرح سے ہم تک یہ امانت آ رہی ہے۔ اس امانت کو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، اسی طرح پہنچانا یہ ہم سب کا فرض ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی سوال کیا گیا، کوئی عالم ہے، مولوی ہے یا مفتی صاحب ہیں، اگر اس نے جوابات نہ دیے تو اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا کم علم آدمی ہے، چھوٹا ہے، اس کو علم نہیں، اور اسے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کے علماء اکثر و بیشتر لوگ نہ جانتے ہوئے بھی اپنی مولوی آباشت کی چپ نہ شود والا مسئلہ اپنی راگ الاپتے رہتے ہیں، کہ تاکہ عوام الناس لوگ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ جاہل ہے، ہمیں بہت بڑا عالم سمجھیں، بہت بڑا مفتی سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ریاکاری سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ آئیے قصہ مختصر، میں نہایت ہی مختصر طور پر آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے چند سوالات آئے ہیں، اور ظاہر ہے سوالات تو بہت ہیں، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ میں ان کے جوابات دوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک سوال ہے، برادرم نے سوال کیا ہے کہ کیا جنات عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جنات جو ہے عورتوں سے، اب یہ عورتیں دیکھیں دو طرح کی ہیں، جناتوں کی عورتیں ہوتی ہیں اور انسانوں کی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو جناتی عورتیں جو ہوتی ہیں شادی کیا کرتی ہیں؟ وہ بلکہ وہ اگر جنات کی عورت ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، مرد کو پکڑتی ہیں، اور اگر جنات مرد ہیں تو وہ انسانوں کی عورتوں کو پکڑتے ہیں، اور اس طرح سے شریر قسم کے، بدماش قسم کے ہوتے ہیں۔ اور میں نے مثال کے ذریعے آپ کو پچھلے لیکچروں میں بتلایا ہے کہ کس طرح سے وہ تنگ کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں خوابوں میں، اور وہ مردوں کی شکل میں انسانی عورتوں کے پاس آتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ہم بستری کرتے ہیں۔ وہ اب وہ خواب ہوتا ہے، عورت یہ سمجھتی ہے کہ احتلام ہوا ہے۔ اسی طرح سے جنات عورتیں مردوں کے پاس آتی ہیں، جیسے آدمی کو نائٹ فال ہوتا ہے، خواب ہوتا ہے، تو وہ خواب میں، نیند میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ حسین اور خوبصورت عورت ہے، اس کے ساتھ سویا ہوا ہے، اس کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، اور اس کو احتلام ہو جاتا ہے۔ تو وہ در حقیقت وہ جنات ہوتی ہیں جو اس طرح سے مردوں کو تنگ کرتی ہیں اور ان سے اپنا فائدہ حاصل کرتی ہیں، وہ لذت اٹھاتی ہیں۔ تو یہ تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن جن کو پکڑے رہتے ہیں، وہ لوگ جن کے اوپر وہ عاشق رہتے ہیں، وہ ان کو اس طرح سے تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، البتہ انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی جنات عورت سے شادی کرے، اور یہ ممکن بھی ذرا مشکل ہے، ممکن ناممکن تو نہیں، تب رہا مشکل ہے۔ سوال، کیا جنات اصلی صورت میں نظر آتے ہیں؟ جنات اپنی اصلی صورت میں نظر نہیں آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جنات اپنی اصلی صورت میں نظر نہیں آتے ہیں، تب رہا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات صحابہ نے گم پایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وادیوں میں، پہاڑوں میں اور مکے کی مختلف جگہوں میں ڈھونڈا، تلاش کیا، صحابہ نے نہیں پایا۔ صبح جب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کی طرف سے چلے آ رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ رات بڑی ہی بری رات گزاری، کیونکہ آپ ہمیں موجود نہیں تھے، کہاں تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جنات لوگ آئے تھے جنہیں میں دین سکھلانے کے لیے گیا تھا،
उनको कुरान पढ़ाने के लिए गया था। फिर सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें लेके गए और हमने वो जगह देखी जहां आग वगैरह जली थी और वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तालीम दी थी। तो हो सकता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो असली सूरत में आए हों, लेकिन आमतौर पर इन जिन्नात जो है अपनी असली शक्ल में नहीं होते हैं, बल्कि किसी ने नहीं देखा है उनको, बल्कि असल में ये हवा या आग या इस तरह होते हैं और ये मुख्तलिफ शक्लों में, इंसान की शक्ल में। खुद इंसान जो आपके नजदीक मारूफ है, मशहूर है, जिसको आप पहचानते हैं, कभी कभी उसकी शक्ल में आपके पास आते हैं। शयातीन कभी कभी उसकी शक्ल में आपके पास आते हैं और आप समझते हैं ये हमारा दोस्त है, आया है, और इस तरह से आपको गुमराह करता है और गलत राहों पे डालता है। चुनांचे अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया ना कुरान करीम में, कुलौज़ बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। उस खन्नास के शर से हम अल्लाह के जरिए पनाह चाहते हैं। शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, मिनल जिन्नती वन्नास, वो इंसानों में से हो खन्नास या जिन्नातों में से हो। तो जिन्नातों में से भी खन्नास होते हैं, इंसानों में से भी खन्नास होते हैं। आपको सीधी राह से हटा के गलत राहों पे ले जाते हैं। आपको दीन सीख रहे हैं, अरे चलो कहाँ जा रहे हो दीन सीखने, चलो आज चलते हैं, वीडियो लगी है, आज मैं फलानी पिक्चर लाया हूं, ढकानी फिल्म लाया हूं, बड़ी नई फिल्म है, चलो वहां देखते हैं। अब आप कुरान पढ़ने आ रहे थे रास्ते से, आपको उसने दूसरी तरफ कर लिया। तो गरज कहने का मतलब यह है कि इंसानी शक्लो सूरत में भी शयातीन, ये जिन्न आते हैं और आदमी को गुमराह करते हैं। अगर जिन्नात से बात करना हो तो क्या किया जाए? माशाअल्लाह भाई मेरे, जिन्नात से अल्लाह तौफीक न दे कि आप जिन्नात से मुलाकात करें, शयातीन से मुलाकात करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि इन्न शैतान लकुम अदुव मुबीन, शैतान जो है ये तुम्हारे खुले हुए दुश्मन है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला ततमन्नु लिक़ा अल अदू, ऐ लोगो दुश्मन से मुलाकात करने की तमन्ना न करो। तो दुश्मन से मुलाकात करने की तमन्ना हरगिज न करें कि हमें जिन्नात से मुलाकात करने का वो मिले और हम उससे बातचीत करें। अल्लाह तौफीक न दे कि उससे गुफ्तगू या आपकी बातचीत हो। अलबत्ता आपकी बातचीत से जिन्नात फायदा उठाते हैं और आपके साथ वो नमाज पढ़ते हैं। हो सकता है कि ये हॉल जहां आप बैठे हैं, आइन मुमकिन है कि इसके अंदर भी जिन्नात रहते हैं, वो तालीम हासिल करते हैं, समझ रहे हैं, वो तालीम हासिल करते हैं आपके दरमियान रह करके, आप उनको नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। सवाल, एक सवाल है, भाई ने लिखा है कि शायद होने वालों को और शैतान लगने वालों को, मेरा ख्याल है कि जिन्हें शैतान लगते हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं कि शैतान लगने वालों को लोग दरगाहों में लेकर जाते हैं, रखते हैं और वहां पर हाजिरी भी आती है, जैसे जिसे पागलपन के दौरे वगैरह, और कुछ या तकरीबन लोगों को ठीक भी हो जाता है। ये कहां तक बात सही है? सवाल बड़ा प्यारा है और बड़ा अच्छा है कि असल में देखें शैतान का काम क्या है। मैंने बतलाया भी है, लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊं कि शैतान की हमेशा ये कोशिश होती है कि किस तरह से, चुनांचे अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तफसीर, उनकी किताब है किताब तफसीर, सूरह क़ुलौज़ बिरब्बिल फलक़ और सूरह क़ुलौज़ बिरब्बिन नास की तफसीर में फरमाते हैं कि शैतान की सबसे पहली कोशिश और सबसे पहला हमला जो होता है वो इंसान के ईमान पर होता है, इंसान के अकीदे पर होता है, कि वो ये सोचता है कि इस बंदे को किस तरह से गुमराह कर दें, मुर्तद बना दें, मुशरिक बना दें और या काफिर बना दें। देखें, काफिर और मुशरिक में फर्क है, आप ये समझने की कोशिश करें। काफिर और मुशरिक में फर्क है। काफिर उसे कहते हैं जो अल्लाह का इनकार करने वाला हो, और मुशरिक उसे कहते हैं जो अल्लाह को मानता हो। क्यों? इसलिए कि अगर वो अल्लाह का इनकार करता है, अल्लाह को नहीं मानता है, तो फिर शिर्क किसके साथ करेगा? वो समझ रहे हैं? समझने की कोशिश करें कि अगर कोई शख्स अल्लाह का इनकार करता है तो बात तो खत्म हो गई। मसलन आप हैं, हमारे दोस्त हैं, मैं आपको आपकी दोस्ती का इनकार करता हूं, क्यों? मेरे दोस्त नहीं है, मैं नहीं मानता,
اور پھر کوئی کہے کہ ربانی صاحب فلانے کے پارٹنر ہیں، فلانے کے شریک ہیں، تو یہ بیوقوفی والی بات ہے کہ نہیں؟ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دشمن، ہم ان کو جانتے بھی نہیں، پھر کیسے وہ پارٹنر ہو سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کافر اور مشرک میں فرق ہے. کافر وہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہی نہ ہو، انکار کرے وہ. لیکن جو مشرک ہے، اچھا پھر وہ کافر کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. قیامت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، آخرت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، جنت و دوزخ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کا مذاق اڑائے، اللہ کے نبیوں کا انکار کرے، کتابوں کا انکار کرے، ملائکہ کا انکار کرے، اسے مشرک نہیں کہیں گے، اسے کافر کہیں گے. لیکن سب کچھ مانتا ہے، قیامت مانتا ہے، آخرت مانتا ہے، جنت مانتا ہے، دوزخ مانتا ہے، اللہ کو عالم الغیب بھی مانتا ہے، مشکل کشا بھی مانتا ہے، حاجت روا بھی مانتا ہے، نبیوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے، قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے، فرشتوں کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے، اسلام کے 5 ارکان کو وہ تسلیم کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ، سب کچھ ماننے کے ساتھ ساتھ، وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے شرک لازم آتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے جو شرکیہ اعمال ہیں، اور ان کا فیصلہ قرآن اور حدیث کرتے ہیں. ایک انسان کا عمل شرکیہ کب ہوگا؟ جب قرآن اور حدیث اس کے اوپر شاہد ہوں گے. مثال کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک کو عالم الغیب مانتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو بارش اتارنے والا، مارنے والا، جلانے والا، سب کچھ مانتا ہے. لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ فلانے استھان پہ جاؤ اور وہاں جو کچھ بھی کہو، وہ بت جو ہے تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، فریادوں کو سنتے ہیں، ان سے جو کچھ طلب کرو وہ تمہیں دیتے ہیں. تو ایسے آدمی کو کیا کہیں گے؟ ایسے آدمی کو مشرک کہیں گے. اسی طرح سے وہ کسی درگاہ کے اوپر لے جا کے، بھئی یہ درگاہ ہے، یہ بابا سب کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سب کی فریادیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جھولیاں بھر بھر کے دیتے ہیں، سب یہ شرک ہے سراسر. حالانکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن وہ مشرک. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے اعمال کرتا ہے جس سے شرک لازم آتا ہے، جس سے شرک لازم آتا ہے. تو شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کے ایمان اور عقیدے پہ ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس آدمی کو مشرک بنا دیں، اس آدمی کو بدعتی بنا دیں، اس آدمی کو مرتد کر دیں، اس آدمی کو کسی لغو کام میں المہم، یعنی سب سے پہلے ایمان کے اوپر حملہ ہوتا ہے. تو جن لوگوں کو جنات پکڑتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، اور اس بات کو آپ کا تجربہ بھی ہوگا، بلکہ میرا تو اپنا تجربہ ہے، ذاتی تجربہ ہے، چونکہ میں اپنے زمانے جاہلیت میں، جب میں بدعتی تھا، مشرک تھا، قبر پرست تھا، درگاہی تھا، ہے نا، بریلوی تھا، رضا خانی تھا، جو بھی کہہ لیں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دیا. تو جب میں اس وقت تھا تو اس وقت مزاروں کے اوپر کثرت ہوتی تھی عورتوں کی، مردوں کی، اور وہاں پر ہم لوگ جنات چھڑانے کا بھی مزار کے اوپر کام کرتے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں اگربتیاں، وہ سب بتا چکا ہوں میں آپ لوگوں کو، کرتا تھا میں. تو بلکہ بعض جنات تو یہ کہتے تھے چلا کے، جل گئے جل گئے جل گئے بابا، جل گئے بابا، جل گئے 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 بابا، مر گئے بابا، چھوڑ دو بابا، چھوڑ دو، یا بابا چھوڑ دو، ہم چلے جائیں گے. یہ اس طرح کی آوازیں نکالتے تھے. بعض کچھ سرکش قسم کے ہوتے تھے، سرکش قسم کے، تو وہ کہتے تھے ہم یہاں نہیں تھے صحیح ہوں گے، ہمیں فلانے درگاہ پہ لے چلو، فلانے بابا کے مزار پہ لے جاؤ، بہرائچ شریف لے کو، غازی بابا کے، پیر بابا کے، غازی بابا کے مزار پہ لے کے چلو، وہاں ہم صحیح ہوں گے. بعض گھروں ہی میں سے چلاتے تھے ہم یہاں نہیں صحیح ہوں گے، ہم کو فلانی درگاہ پہ لے چلو، فلانی. کیوں؟ آخرکار معلوم ہے آپ کو، ہر آدمی یہ بات جانتا ہے کہ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے وہ اس کے ایمان اور عقیدے پہ ہوتا ہے، اور وہ شیطان مجبور کرتا ہے اس کے گھر والوں کو کہ وہ کسی بھی طرح سے اس گھر سے نکل کے کسی درگاہ پہ، کسی شیطان کو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ کہے مجھے مسجد کے اندر لے چلو. نہ سنا ہے آپ نے کبھی؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا. کسی شیطان نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. کہے گا وہ؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مسجد اللہ کے گھر ہیں، مساجد اللہ کے گھر ہیں. وہ وہاں شیطان کہاں آپ کی رہنمائی کر رہا ہے؟ درگاہوں پہ. کیوں؟ وہ اسی کا اڈا ہے، وہ اس کا اڈا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کو مجبور کرے، اور مجبور کر کے آپ کو درگاہ تک پہنچائے. اب جب آپ درگاہ پہ پہنچ گئے
تو ظاہر ہے سب سے بڑا برا کام تو آپ نے یہ کیا کہ آپ درگاہ کی زیارت کے لیے گئے. دوسرے آپ وہاں جا کے فریاد کریں گے, وہاں وہ حاضری آئے گی, وہ ناچے گا, کودے گا, خوش ہوگا. اب ناچنا کودنا اس کا جو ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے اس کے اوپر سواری آ گئی, حالانکہ وہ ناچتا کودتا کیوں ہے معلوم ہے؟ وہ خوشی میں ناچتا کودتا ہے کہ دیکھو ہم اس کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کس طرح سے یہاں پہ لائیں. کوئی بندے مومن ہوگا, موحد ہوگا, توحید و سنت کا جاننے والا ہوگا, وہ مرنا گوارا کرے گا, لیکن کبھی بھی اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ وہ شرک نہیں کرے گا. شیطان کے جو ناجائز اور شرکیہ مطالبات ہیں وہ کبھی بھی ان مطالبات کو پورا نہیں کرے. شیطان نے کہا ایک مرغا ذبح کرو, فلانے ویرانے میں ڈال دو. اگر وہ موحد ہوگا وہ کہے گا میں کچھ نہیں کرتا اللہ کے سوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حضرت علی کی روایت, کہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس آدمی کے اوپر جو اللہ کے سوا غیروں کے لیے, غیر کی خوشی کے لیے, رضا کے لیے اور اس کے نام پر کوئی چیز ذبح کرتا ہے کسی ذبیحے کو. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو درگاہوں پر جاتے ہیں, بھائی نے سوال کیا ہے, وہاں حاضری آتی ہے, بے شک آتی ہے, حاضری وہاں آتی ہے. کیوں؟ وہ شیطان کا اڈا ہے. شیطان وہاں نہیں حاضر ہوگا تو کہاں حاضر ہوگا؟ تھوڑی دیر وہ مخول کرتا ہے, تھوڑی دیر وہ آپ کو ایک پیش دیتا ہے, حاضر نہیں ہوتا ہے. آپ کے دل میں یہ عقیدہ بٹھانے کے لیے دیکھ بابا کتنی شکتی, کتنے پاور اور کتنی طاقت والے ہیں کہ مجھ جیسا سرکش شیطان بھی کھینچ کے بابا کے پاس چلا آیا. اب میں یہاں سے جاؤں گا, صحیح ہو جاؤں گا, اور پھر میں یہاں سے جل جاؤں گا. اب آپ کا ایمان اور عقیدہ وہیں خراب ہو گیا, وہیں آپ کے ایمان اور عقیدے کا سودا کر دیا, اس نے لوٹ لیا اور آپ برباد ہو گئے. اپنا ایمان اور عقیدہ بیچ دیا آپ نے, غداری کیا آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ, آپ نے ایمان کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں بے وفائی کی اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ. تو یہ جو حاضری ہوتی ہے یہ اسی لیے ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس چیز میں آپ کا فائدہ یا بھلا ہو وہ چیز آپ کے لیے حلال بھی ہو, یہ کوئی ضروری نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب ہیں, جوئے ہیں, اس میں منافع بہت ہے, اس میں فائدہ بہت ہے, لیکن ان دونوں سے ان دونوں میں فائدے سے زیادہ آدمی کے اوپر گناہ ہے. آدمی جوا کھیلتا ہے, اس میں فائدہ ہوتا ہے اس کو, بھائی کچھ نہیں, فٹو فقیر ہے لیکن جوا کھیلا, کروڑ پتی بن گیا. وہ پھٹو فقیر ہے, 2 روپے کا لاٹری ٹکٹ خریدا, دوسرے دن ڈرا ہوا اور دوسرے دن رزلٹ نکلا اور جناب علی وہ لکھپتی بن گیا. پھٹو فقیر, فائدہ ہوا تو کیا وہ حلال ہے ہمارے لیے؟ ہرگز نہیں, وہ حرام ہے. سمجھ رہے؟ تو کوئی ضروری نہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے درگاہوں پر جنات جا کے چھوٹتے ہیں, اسی طرح ہندوؤں کے استھانوں کے اوپر بھی جنات جا کے چھوٹتے ہیں. آپ راجستھان, ہریانہ اور اپنے یو پی اور دوسرے جگہوں پہ جہاں جہاں آپ رہتے ہیں, آپ وہاں دیکھیں مندروں کے اوپر جا کے ہندوؤں کی عورتیں وہاں جھومتی ہیں, وہاں ان کو جنات آتے ہیں, وہ باجے بجا کے, برتن بجا کے, گھنٹی ٹن 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 کر کے, سندور لگا کے, مورچھل لگا کے, مختلف قسم کے حرکات کر کر کے اس جنات کو جلاتے ہیں, اس جنات کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا مطلب وہ تمام سب چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں؟ کیا مطلب وہاں پہ بھی جنات حاضر ہوتے ہیں تو وہ صحیح اور جائز ہے؟ ہرگز نہیں, بلکہ وہ تمام سب طریقے حرام ہیں اور بالکل باطل ہیں, خرافات ہیں, چاہے وہ مزارات کے ہوں اور چاہے وہ استھانوں پر دیوی دیوتاؤں یا کسی پیڑ یا کسی پودے کے پاس ہوں. یہ اس کی بھائی نے کہا ہے کہاں تک صحیح ہے, تو صحیح نہیں ہے, یہ سراسر جھوٹ ہے. شیطان, ایک سوال ہے کہ شیطان سے بچنے اور اس کے علاج اور معالجے کی آیتیں اور دعائیں کتاب کی شکل میں موجود ہیں, اور اگر ہے تو اس کتاب کا نام بتائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی میں نے جو لیکچر دیے ہیں یہ چاروں لیکچر باذن اللہ کتابی شکل میں آئیں گے, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ تیار کرنے کی توفیق بخشے, تو انشاءاللہ تعالی وہ پوری تفصیلات آپ کے پاس آ جائیں گی بہت جلد دنوں. اگر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اکثر گھروں میں لوگ قرآن کی آیات لکھ کر تعویذ کی شکل میں رکھتے ہیں, یا پھر یہ سوچ کر کے کہ فلاں کام ہو جانے کے مقصد سے رکھتے ہیں, کیا یہ منع ہے؟ اس کا جواب بتائیں, مہربانی ہوگی. بے شک
یہ قرآن کی تعویذ بنانا اور گلے میں لٹکانا، اسی طرح سے قرآن کریم کو کہ تغرے بنا کے دیواروں کے اوپر لٹکانا، اور اس نیت سے یا کسی بھی نیت سے، سمجھ رہے ہیں، یہ سراسر حرام ہے، منع ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے، اس کے بہت سارے مضرات ہیں۔ قرآن کریم اس لیے نہیں نازل ہوا تھا کہ آپ اس کو جو ہے دیواروں کے اوپر لٹکائیں اور حسن اور خوبصورتی اور خطاطی کے مظاہرے کریں اور اس سے اپنے نظروں کے لیے لذت کا سامان مہیا کریں اپنی طبیعت کے لیے، ہرگز نہیں، بلکہ قرآن آیا تھا، قرآن اس لیے آیا تھا تاکہ وہ آپ کے ظاہری اور باطنی گندگیوں کو پاک و صاف کرے اور آپ کو صحیح راہ بتلائے جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہے۔ یہ سراسر ممنوع۔ دوسرا نقصان اس سے یہ بھی ہے کہ یعنی شرعی طور پر تو خیر قرآن اور سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں موجود ہے کہ اس طرح کے تغرے یا اس طرح کے اوراق صحابہ کرام تعویذ بنا کے یا تغرے بنا کر وہ اپنے گھروں کے دیواروں پہ لٹکاتے تھے۔ دوسرے ایک چیز ابھی میں بتا رہا ہوں، مجھے اچانک یاد آئی کہ بعض لوگ گھروں کے اندر اس کو لٹکاتے ہیں یہ شعور دینے کے لیے کہ اس سے پتہ چلے یہ مسلمانوں کا گھر ہے، دروازوں پہ لٹکا دیتے ہیں، اللہ لکھتے ہیں، محمد لکھتے ہیں، اور بعض جگہ یا اللہ یا محمد، نعوذ باللہ، ہاں اس طرح کی بھی باتیں لکھتے ہیں، اس سے پتہ لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ تاکہ پتہ چلے مسلمانوں کا گھر ہے۔ میرے بھائی آپ کا گھر دیکھ کے اگر کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ یہ کافر کا گھر ہے بظاہر طور پر، تو کیا آپ کافر ہو جائیں گے؟ البتہ آپ کو دیکھ کر کے اگر کوئی یہ سوچ لے کہ یہ کافر ہو سکتا ہے تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گھر دیکھ کر کے اگر وہ یہ کہہ دے یہ کافروں جیسا گھر ہے تو اس میں کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر کے اگر کوئی شخص سلام نہ کرے، آپ کو دیکھ کر کے کوئی شخص یہ سوچ لے کہ آپ کافر ہیں، آپ کی شکل و صورت، آپ کے چال چلن، آپ کے طور طریقے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، اذان ہو رہی ہے مسجد کے اندر نہیں جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے بیٹھے ہوئے ہیں، گپے مار رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھ کر کے کوئی آدمی اگر آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کر لے تو یقیناً یہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ یہ گھر کیسا بھی ہو چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو نہیں دیکھتا، تمہارا گھر کیسا ہے، تغرا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے، لکھا ہے کہ نہیں، اسلامی طور طریقے کا گھر ہے، اسلامی طرز سے بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیسا ہے۔ تم جھوپڑی میں بھی رہو لیکن مسلمان بن کے رہو، مسلمان جیسی شکل و صورت بنا کے رہو، مسلمان جیسی حیت بنا کے رہو، مسلمان جیسے طور طریقے اپنا کے رہو، مسلمان جیسے کھاؤ، مسلمان جیسے پیو، مسلمان جیسے اٹھو، مسلمان جیسے بیٹھو، اسلام جیسا حکم دیتا ہے اس طرح سے زندگی گزارو۔ یہ اصلی چیز ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں، سمجھ رہے؟ یہ ایک بات تھی۔ تو بعض لوگ اس طرح کے تغرے لگا کر کے دیواروں کے اوپر رکھتے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ نقصان اس کا یہ بھی ہے کہ آدمی یا عورت گھر ہے، گھر کے اندر ہے، عورتوں کو منتھلی بلیڈ آتے ہیں، حیض آتے ہیں، آدمی کبھی نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اب وہ دروازے پہ آتے جاتے قرآن ہے، قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، اس کی نظریں پڑیں گی، ناپاکی کی حالت میں قرآن کا پڑھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ تو اس طرح قرآن کی توہین ہوتی ہے، یہ قرآن کی اس طرح سے توہین ہوتی ہے، یہ نقصان ہے۔ بہرحال یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اگر اس نیت سے کرتا ہے کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے تو یہ تو پرلے درجے کا گناہ ہے، سمجھیے جائز اور درست ہرگز نہیں ہے یہ۔ ایک سوال بھائی نے کیا ہے کہ کئی بار ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنی عادت سے الگ حرکت کرتا ہے، جب لوگ کسی مولوی صاحب کو بلا کر لاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، تو وہ حرکت کرنے والا آدمی کچھ دن پہلے مرے ہوئے آدمی کا نام بتاتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے ابھی بتلایا کہ جب اس کے اوپر شیطان ہوتا ہے تو ہر مسلمان کو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے گمراہ کرے اور کس طرح سے اسے غلط راستے کے اوپر ڈالے، اسے بدعقیدہ بنائے، اس کے ایمان کے اندر فتور ڈالے، اس کو برا قرآن اور سنت سے ہٹ کر کے بات بتائے۔ ہر مسلمان کا، ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے،
ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد میں روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جاتی ہیں. وہ روح اگر جنتی ہے تو اعلی علیین میں ہوتی ہے، اور اگر وہ روح جہنمی ہے تو وہ روح کہاں ہوتی ہے؟ سجین میں ہوتی ہے. پھر وہاں سے وہ روحیں پلٹ کے اس دنیا میں نہیں آتی. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے. یہ قرآن ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے، حدیث ہمیں یہ عقیدہ دیتی ہے، نبی نے ہمیں یہ عقیدہ دیا. اب جو شیطان یہ کہتا ہے کہ میں فلانے سواری جب آتی ہے تو میں فلاں آدمی ہوں، مرنے والے کا نام بتاتا ہے، یہ آپ کو بدعقیدہ بنا رہا ہے وہ، تاکہ آپ کے ذہن میں وسوسے پیدا ہوں. کیا دیکھیں، ایک پنتھ دو کام کرتا ہے. ایک تو اس آدمی کو بھی تنگ کر رہا ہے، دوسرے آدمی کے اوپر سوار ہو کر کے وہ آدمی کو بدعقیدہ بناتا ہے، بے ایمان بناتا ہے. قرآن و سنت سے اس کا ایمان ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو کوئی آدمی کی روح دنیا کے اندر نہیں آتی ہے. بدعقیدہ اور گمراہ لوگ ہیں وہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں آدمیوں کے گھروں میں آتی ہیں اور سب کچھ دیکھتی ہیں، سب سمجھتی ہیں، لوگوں کو تعلیم بھی دیتی ہیں. اور نعوذ باللہ، مجھے تو یاد آ رہا ہے، زبان کھلتی ہے تو وہی بات ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کیسا چلمن ہے، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. ایسے ایسے موحدوں کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں. اور میرے بھائی، میرے عزیز، اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں آپ کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، مر گئے بیچارے. اور بڑی بڑی جماعت اپنے آپ کو سواد اعظم کہنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت کو مرے ہوئے برسوں گزر گئے اور حضرت اٹھ کر کے تشریف لا رہے ہیں نومن مٹی کھود کے. اور یہ بھی نہیں کہ روح آ رہی ہے، نہ، جسمانی پیکر میں جسم کی شکل و صورت اختیار کر کے حضرت مدرسے میں تشریف لا رہے ہیں، دارالعلوم میں، اور جناب باقاعدہ تعلیم دیتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، کیسے کیا کرنا ہے پوری رہنمائی فرماتے ہیں. نعوذ باللہ، اس طرح کے عقیدے پتہ نہیں آپ کو، بتلا چکا ہوں میں، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ ہی کافی ہے. اور ایسے بھی عقیدے ہیں، اللہ اکبر، کہ ہم نے پڑھے ہیں اور موجود ہیں وہ کتابیں کہ کچھ روحیں چاہے زمزم میں ہوتی ہیں. ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا یا کچھ گم ہو گیا، ایک آدمی کا کچھ گم ہو گیا. یہ حضرت زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تبلیغی نصاب میں لکھا ہے یہ واقعہ. آپ غور کریں کہاں کہاں کیا کیا لوگ مارے ہوئے ہیں، گھپلے کیا کیا کیے ہوئے ہیں، اور کس کس طرح سے ڈاکے ڈالے گئے ہیں. میرے پاس کتاب موجود ہے، جس کو دیکھنا ہے دیکھ لے کہ جناب علی کسی کا کوئی چیز گم ہو گئی یا کچھ ہو گیا، اللہ بہتر جانے. یا میں بتاؤں گا تفصیل انشاءاللہ تعالی، میں انشاءاللہ تعالی تفصیلات اس کی لاؤں گا. تو کسی نے کہا کہ جاؤ چاہے زمزم میں دیکھو، وہاں آواز دو. وہ آدمی گیا، 3 دفعہ آواز دیا، کوئی آواز نہیں آئی. کہا پھر کہا عالم برہوت میں جاؤ. اب یہ عالم برہوت کوئی تبلیغی جماعت والے بھائیوں ہی سے پوچھے کہ بھائی میرے عالم برہوت کدھر ہے؟ عالم برہوت چاہے زمزم کعبے میں ہے، یہ تو معروف ہے، مطلب یہ ہے وہاں جنتی روحیں رہتی ہیں، چلو مان لیا. لیکن یہ عالم برہوت جہاں برے لوگوں کی روحیں رہتی ہیں وہاں آواز دیں، وہ کدھر ہے؟ عالم برہوت بھی بتایا جائے. اب میں آپ کو چھوڑیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. انشاءاللہ تعالی میں انشاءاللہ تعالی یہ تفصیلات بتاؤں گا. اور میں نے سوچا ہے کہ جو ہمارے ایک بہت بڑی جماعت عالمی طور پر تبلیغی جماعت کے نام سے جو موسوم ہے اور جو اس وقت کام کر رہے ہیں، بیچارے مخلص ہیں اور بڑے اخلاص سے جد و جہد اور لگن سے وہ لگے ہوئے ہیں بیچارے. اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راستے کی رہنمائی عطا فرمائے. بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ، لیکن اخلاص میں شبہ نہیں کرتا، مخلص ہیں وہ، لیکن عمل کے لیے، قبولیت کے لیے صرف اخلاص نیت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں. لیکن میں نے سوچا ہے انشاءاللہ تعالی کہ میں آپ حضرات کے سامنے فضائل نماز کے اندر جو غلط باتیں ہیں، ایمان شکن باتیں ہیں، شرمناک واقعات ہیں، اسے بیان کروں. فضائل حج کے اندر جو ایمان شکن اور عقیدے کے توڑ بدعقیدگی کے دعوت دی گئی ہے اسے بھی بیان کروں. فضائل درود کے اندر بدعقیدگی کی جو دعوت ہے اسے بھی بیان کروں. فضائل قرآن کے اندر جو بدعقیدگی کی دعوت دی گئی ہے اسے بھی بیان کروں. فضائل اعمال کے اندر اور فضائل زکات کے اندر، صدقات کے اندر جو بدعقیدگی کی دعوت، اس طرح 9 ٹاپک میرے پاس ہیں، میں نے اکٹھا کیا ہوا ہے
پوری معلومات الحمدللہ دور جانے کی ضرورت مجھے نہیں پڑی ہے، وہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں. میں انشاءاللہ تعالی ان پورے ٹاپکس کے اوپر ان کا پورا پوسٹ مارٹم کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے. میں نے پورا پوسٹ مارٹم کرنے کا ارادہ کیا ہے انشاءاللہ. اور ان کی ایسی ایسی حقیقتیں آئیں گی کہ انشاءاللہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. صرف اس کا مقصد یہ ہے، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ لوگوں اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کر لو. کہاں تم جا رہے ہو؟ کس جگر پر، کس نگر پہ جا رہے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح. تو انشاءاللہ تعالی میں انشاءاللہ وہ پوری تفصیلات بتاؤں گا. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ تم فلانی روح، ڈھکانی روح، وہ روح. سمجھ میں آئی آپ کے؟ یہ اس طرح کا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے. اس طرح کا مومن یا موحد یا عالم کتاب و سنت کا جاننے والا ہرگز یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اب آئی نہ سمجھ میں؟ یہ شیطان کیوں گمراہ کرتا ہے لوگوں کا نام بتلا کر کے؟ یہی ایسے بھی لوگ ہیں بابا کو ولی اللہ مان رہے ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، یہ شہید بابا ہیں، یہ مجاہد بابا ہیں، یہ فلانے پیر بابا ہیں، یہ ہٹھی شاہ ہیں، یہ بھٹی شاہ ہیں، یہ فلانے بابا ہیں. فاسق، فاجر، بے نمازی، ناپاک عورتوں کے اوپر کبھی کبھی جناتوں کی شکل میں آتے ہیں، اور وہ عورت کہتی ہے میرے اوپر غازی پیر کی سواری آئی ہے. میرے اوپر کس کی سواری آئی ہے؟ غازی پیر. اگر وہ ولی اللہ تھے، اگر وہ ولی اللہ تھے بیچارے، تو ذرا آپ سوچیں. دیکھیں میری بات کڑوی ضرور لگتی ہے لیکن یہ حق ہے. والحق مرن، اور حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو شتر مرغ والی زندگی نہیں رکھنا چاہتا کہ آپ شتر مرغ والی زندگی گزاریں. کہ شتر مرغ کو جب شکاری شکار کرتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے؟ اس کے پیچھے دوڑتا ہے تو بھاگتا ہے، اور بھاگ کے اپنا سر جو ہے ریت کے اندر ڈال دیتا ہے. شتر مرغ جانتے ہیں کتنا بڑا ہوتا ہے؟ شتر مرغ جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے؟ لمبی لمبی ٹانگیں ہوگی، اس کی گردن جو ہے وہ اونچی ہوتی ہے. اب میں ایسے بتاؤں تو وہی اندھے والی کہانی ہو گئی کہ ایک حافظ جی تھے تو جناب علی دعوت میں گئے شاگرد کو لے کر کے. تو شاگرد کو لے کے دعوت میں گئے. اب کھانا وانا کھا لیا تو اندھے تھے بیچارے، وہ شاگرد تو صحیح تھا. اب کھیر آئی تو حافظ جی نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے جو آئی ہے ابھی سامنے، بڑی خوشبودار ہے؟ تو شاگرد نے کہا حضرت یہ کھیر ہے. حضرت یہ کھیر ہے. کہا بیٹے کھیر کیسی ہوتی ہے؟ اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا؟ تو اب شاگرد کو کیا ہے بیچارہ، وہ رنگ بھی کیا جانے، ہے نا. تو شاگرد نے کہا حضرت بالکل بگلے جیسی ہوتی ہے. بگلا سمجھتے ہیں؟ بگلا بھگت جس کو کہا جاتا ہے بھائی، سفید کلر کا، بالکل سفید کلر کا ایک چڑیا پرندہ ہوتا ہے جو تالابوں پر اور جھیلوں میں اور گڈھوں کے پاس اڑتے ہیں، رہتے ہیں، مچھیاں کھاتے ہیں. وہ آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے بچپن میں، بگلا بھگت چڑیوں کے انڈے کیسے پیتا تھا، پھر چڑیوں نے کیسے حملہ کیا، پڑھا ہوگا، آپ کو پتا ہے. آپ بولو تو صحیح کہ ہاں جانتے ہیں یار، پتا چلے ہمیں بھی کہ آپ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں. تو بگلا جو تھا نا، اس نے اب اس کے سمجھ میں وہی آیا. کہا حافظ جی بگلے کی طرح ہوتا ہے، یہ ایک کھیر جو ہے بالکل بگلے کے کلر کی ہے. تو حافظ جی نے کہا بیٹا بگلا کیسا ہوتا ہے نا، بگلا کیسا ہوتا؟ تو اس لڑکے نے یوں ہاتھ کیا، کہا حافظ جی اس طرح ہوتا ہے. حافظ جی نے یوں ہاتھ پھیرا، ایسے کہا بیٹے تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے یہ. اب آئی سمجھ میں؟ یہ ٹیڑھی کھیر کی مسل کہاں سے نکلی؟ یہی سے نکلی ہے یہ. جب انہوں نے ہاتھ دکھایا ایسے جی تو کہا بیٹا یہی ہے؟ کہا ہاں حافظ جی یہی ہے. کہا بھی بیٹے یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے یہ. تو یہ ٹیڑھی کھیر ہے. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی. تو بہرحال تو اس طرح سے بھائی میرے، میں نے بتایا آپ کو آدمی کو گمراہ کرتا ہے. آگے چلتے ہیں، اس سوال کا جواب میں دے چکا ہوں. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی مجھ سے بولا کہ کافر اگر بدن کے کپڑے میں سٹ جائے تو اس کپڑے کو پھاڑ کے پھینک دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کہاں تک صحیح ہے. اللہ اکبر. دیکھیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے سب سے پہلی نصیحت اور آپ سب کے لیے نصیحت
کہ کبھی بھی جس مسئلے کا علم نہ ہو آپ کو ہرگز زبان نہ کھولیں. آپ کہہ دیں مجھے نہیں معلوم ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا اور کوئی بات ایسی کہنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے. پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور ایک دوسری صحیح مسلم کی روایت میں ہے, اس کا ترجمہ سن لیں کہ جو شخص میرے اوپر میری طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرے, کسی ایسی بات کو منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی ہے, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی